بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان یعنی مدد، کچھ مدت کے بعد ہم مل رہے ہیں اور جن کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے جو مقالہ ہے وہ بہت بڑا اہم ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے وقت عزیز سے پورا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وقت سے بڑھ کر اور کوئی شے زیادہ گران قدر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وقت سے زندگی مراد ہے، کیونکہ وقت عمر ہی ہے، یعنی عمر کا ایک حصہ۔ اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ انسان کی عمر کس قدر انمول ہے اور کتنی قیمتی ہے، کہ دنیا کی ہر چیز پیسوں سے اور دولت سے مل سکتی ہے، لیکن کوئی شخص کسی بھی قیمت پر اپنی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی عمر سب سے عزیز ہے اور سب سے قیمتی ہے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ آپ سب عزیزان اس وقت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں، یعنی جو آپ کے سامنے انتہائی اہم مقالے آتے رہتے ہیں، ان کی گہرائی میں اتر جانے کی کوشش کریں اور مطالب کو اخذ کرتے رہیں، روحانی دولت کو، علمی دولت کو کماتے رہیں۔ اور مجھے یقین کیسے ہو کہ آپ نے اس مقالے کو کس طرح سنا اور کس طرح سمجھا۔ اس کے لیے میں آپ سب کو توجہ دلانے کے لیے مجموعی سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی عزیز ان حکمتوں میں سے کسی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں سمجھائے کہ اس کو کیسے لگی اور کون سی حکمت ہے جو کسی عزیز کے نزدیک بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ تو کوئی بھی عزیز ہمیں بتائیں زندگی سے اور اچھی طرح سے۔ جی، امتوں کے عمل نامے لکھتے ہیں، امتوں کے عمل نامے لکھتے ہیں، گروپوں کے عمل نامے لکھتے ہیں۔ تو عمل نامہ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ ہر مذہب کے لیے بھی عمل نامہ ہوتا ہے، اس کو یا تو عمل نامہ کہا جاتا ہے یا نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ریکارڈ آف ڈیڈز کہتے ہیں قرآن کے ترجمے میں۔ تو دیکھا آپ نے کہ انسان کی دوہری تاریخ ہے، ایک ظاہر میں ہے اور ایک باطن میں ہے، لیکن ظاہری تاریخ کسی بھی قوم کی اتنی درست نہیں ہو سکتی ہے، اور جتنا کہ نامہ اعمال باطن میں درست ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے ہوا کہ عصر یعنی زمانہ جو ہے دو قسم کا ہے، ایک ظاہر میں ہے ایک باطن میں ہے، اور زمانے کے دوہرے ہونے کا ثبوت اس طرح سے ملا کہ ظاہر میں تاریخ بنتی ہے، دنیاوی تاریخ، اور باطن میں نامہ اعمال بنتا ہے۔
تو یہ عصر زمانہ ہے، اور اس کے ساتھ اساس کا تعلق اس لیے ہے کہ وہ صاحب تعویل ہے، اور خدا اس کائنات کو نچوڑتا بھی اسی میں ہے، صاحب تعویل میں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ عالم شخصی میں یہ کام ہوتا ہے، تو عالم شخصی میں بھی جو کام ہوتا ہے وہ اساس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جس کو اساس کی شناخت ہو اسی میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ سورہ عصر کی صرف 3 ہی آیتیں ہیں، جو 103 نمبر کی صورت ہے، لیکن اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا مضمون آ گیا ہے۔ گفتگو کی اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو توجہ دلانا ہے کہ جو بھی مضامین ہیں ان کی طرف آپ بھرپور توجہ دے کر بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کی عادت ہو جائے کہ آپ قرآن حکمت میں داخل ہو سکیں، اور آپ کی ساری روحانی ترقی اور آبادی اور دولت جو ہے وہ قرآن حکمت میں ہے۔ ایک مومن جو امام کو پہچانتا ہے وہ بہت بڑے فائدے میں رہتا ہے، جبکہ وہ قرآن کی حکمت کمانے کا عادی ہو تو وہ قرآن میں بہت ثواب، فضیلت، سعادت کما سکتا ہے۔ وہ مومن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، تاکہ قیامت کے دن آپ کو فخر حاصل ہو کہ دنیا میں اللہ کی کتاب کے بیدوں کو لوگوں نے نہیں سمجھا، لیکن آپ نے ان بیدوں سے بہت استفادہ کیا، اور اللہ کے رازوں کو، اللہ کے بیدوں کو، اللہ کے اسرار خفی کو آپ نے جان لیا، تو آپ کو وہاں پر بہت بڑی فضیلت، برتری حاصل ہوگی۔ اور مومن آیا ہے اس جہاں میں اس لیے کہ وہ معرفت کی دولت کو کمائے، اور یہی معرفت ہے کہ آپ قرآن کے بیدوں کو جانتے ہیں، اور اس سے اعلیٰ عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو قرآن پر کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ قرآن کے ظاہر پر جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت ایک طرف رکھیں، اور قرآن کے باطن پر جو عبادت ہوتی ہے وہ دوسری طرف رکھیں۔ مثلاً جب بھی کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تو کہاں سے پڑھتا ہے؟ آپ ایک دم سے اس کا جواب مجھے یہ دیں گے کہ قرآن سے۔ قرآن کی کوئی صورت، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی اسم، قرآن کا کوئی لفظ، اسی پر عبادت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کیا قرآن کے ایسنس پر عبادت نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، اور سوچ کے بتائیں، اور اہمیت کے ساتھ مجھے بتائیں۔ قرآن
کی ایسنس، قرآن کے جوہر، قرآن کے ساتھ قرآن کی حکمت، قرآن کے بیتوں پر عبادت نہیں ہوگی۔ میں نے قبلاً بھی کبھی یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح سے نہ صرف علم کو حاصل کر رہے ہیں بلکہ عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات معمولی نہیں ہے۔ آپ جان لیں، آپ سمجھ لیں کہ جہاں قرآن کے ظاہر پر ہر مسلمان عبادت کرتا ہے اور قرآن کے ظاہر میں سے کسی آیت کو، کسی سورہ کو پڑھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے معنی تک جان نہیں سکتا ہے، کوئی معنی کو جانتا ہے، لیکن اکثر بیشتر لوگ بس صرف قرآن کے ظاہر پر اکتفا کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آپ جب قرآن پیغام کو جانتے ہیں اور قرآن کے رازوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کتنی شاندار عبادت ہوگی۔ علمی عبادت، عرفانی عبادت اس کو کہنا چاہیے، عقلی عبادت اس کو کہنا چاہیے۔ آپ کی روح کی برتری، آپ کی عقل کی عظمت و بزرگی اس بات پر ہے کہ آپ روحانی علم کو سنیں۔ کوئی بات نہیں ہے، جب ہم سوال کرتے ہیں تو آپ عمر کے لحاظ سے یا تجربے کے لحاظ سے سوال کا جواب فی الوقت نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آگے چل کر ضرور آپ جواب دے سکیں گے۔ اور میں ایک دوست سے سوال اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مثال کے طور پر ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، تو پھر اگر آپ کے پاس وقت ہے ایک بار اس کو غور سے پڑھیں اور سے سنیں اور ٹھیک ٹھیک کر اس کو پڑھا جائے، اس طرح چھوٹے سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ 7 برس فراوانی کے ہوئے تھے، کہ ان 7 برسوں میں بہت اچھی خاصی فصل ہوئی تھی۔ دوسرے 7 برس قحط کے تھے، اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا بھی آیا تھا جس میں بہت خوب بارش ہوئی تھی اور بہت سارے پھل ہوئے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ آپ کے اس مقالے میں ہے، کس نمبر میں ہے؟ نمبر 4 میں ہے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور یا آپ نے سوال نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ کیا معنی اس کے کہ 7 برس اچھی خاصی فصل ہوئی، دوسرے 7 برس یعنی قحط کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آیا کہ جس میں خوب بارش برسی اور بہت سارے پھل ہوئے اور بہت ساری پیداوار۔ یہ تعبیر آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تمام روحانیت کو کور کرتی ہے۔ عالم شخصی میں جو کچھ گزرتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے گزرتا ہے کہ 7 ادوار ہیں عالم شخصی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دور، حضرت نوح علیہ السلام کا دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اور قائم کا دور۔ تو اس میں تنزیل کا زمانہ ہوتا ہے
اور بھرپور طوفانی روحانیت سامنے ہوتی ہے 7 ادوار میں. اس کے بعد پھر 7 ادوار خاموشی کے ہوتے ہیں. وہ 7 ادوار ڈیپینڈ کرتے ہیں اگلے 7 ادوار پر کہ ان اگلے 7 ادوار میں آپ نے جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ پایا تھا، اس کی تعویل کرنی ہوتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ 7 برس فراوانی کے آئیں گے اور ان 7 فراوانی کے سالوں میں جو کچھ تم فصل کاٹو گے اس کو بالیوں کے ساتھ رکھنا ہے. دوسرے 7 کھاد کے سالوں کے لیے تاکہ اس میں اگلی فصل سے خرچ کیا جائے. تو تنزیل کا زمانہ پہلے آتا ہے، وہ 7 ادوار میں ہیں. تعویل کے زمانے میں طوفانی قسم کی روحانیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں تعویل ہی ہوتی ہے، اور تعویل اگلی روحانیت کی ہوتی ہے. اس کے بعد 1 سال آتا ہے جس میں خوب بارش برستی ہے، خوب فصل ہوتی ہے. وہ قائم القیامت کی تعویلی معجزات کا زمانہ ہے جو آخر میں آتا ہے. تو اس کو ذہن و خاطر میں رکھنا ہے. جو اس مقالے کی حکمت نمبر 4 میں یہ تذکرہ ہے. دوسری بات، اب آپ حکمت نمبر 11 کی طرف توجہ دیں. ایک آیت کے حوالے سے کہا گیا ہے، جن لوگوں نے قول و فعل اور علم و معرفت کے ساتھ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامہ کیا، یعنی اختیاری قیامت طلب کی. یہ اصطلاح آپ کو ملی، اختیاری قیامت. تو پھر قیامت 2 قسم کی ہو گئی. ایک اختیاری قیامت ہوئی، یا اپنے اختیار سے قیامت کو اپنے ذات پر مسلط کر لیتے ہیں. اور دوسری قیامت وہ ہوئی کہ جبری طور پر آپ پر گزرتی ہے. اس کے لیے یہاں استقامہ کا لفظ آیا ہے اور اس کی تشریح بریکٹ کے اندر کی گئی ہے، یعنی اختیاری قیامت طلب کی. تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مومنین ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، بس وہ دوست فرشتے مومنین ہی میں سے ہیں. 10 نمبر کی حکمت میں بھی ایک خاص بات قابل توجہ ہے کہ ایک ہی انسان، ایک ہی مومن 3 مقام پر ہوتا ہے. وہ عالم ذر میں ایک ذرہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں ایک انسان ہوتا ہے، اور عالم بالا میں ایک فرشتہ ہوتا ہے. بیک وقت مومن 3 مقامات پر ہوتا ہے. آپ کے لیے یہ ایک نیا کنسپٹ ہے، انقلابی بات ہے. انسان یعنی ہر مومن
ظاہر میں ایک بشر ہوتا ہے اور عالم ذر میں ایک ذرہ ہوتا ہے، اور عالمی والا میں عالمی وحدت میں ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا تعجب، کوئی بھی چیز کل ہے تو اس کے چند اجزاء ہوتے ہیں۔ پانی ایک کل ہے، مادی قسم کا ایک کل ہے، ایک ہول ہے، ایک ہول تھنگ ہے۔ تو پانی ایک مقام پر سمندر کہلاتا ہے، اور دوسری جگہ پر وہ بادل کہلاتا ہے، ایک مقام پر وہ گلیشیر یا برف بھی کہلاتا ہے، اور اس کی ایک شاخ چشمہ بھی ہے، ندی، نالے، دریا بھی ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو ایک کل دیکھتا ہے یا ایک جز دیکھتا ہے۔ جیسے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو انسان اپنی روح کی عظمت، وسعت، بزرگی، پھیلاؤ، کلیت کو دیکھ سکتا ہے۔ اور جب انسان اپنی روح کو پہچانے گا اور ہر مقام پر اپنی روح کو دیکھے گا تو یقین کرے گا کہ بے شک وہ جسم میں بشر ہے، عالم ذر میں ایک ذرہ ہے، اور عالمی وحدت میں ایک فرشتہ ہے۔ تو جن لوگوں کے سامنے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں تمہارے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے، تو یہ کون ہے؟ مومنین ہی ہیں، مومنین ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ بات یہ دوست ہے، آپ ماشاءاللہ مومن ہیں کہ آپ کے دوست کون ہیں؟ فرشتے آپ کے دوست ہیں، اگر وہ انسانوں سے الگ ہیں تو ایسے فرشتے آپ نے کہاں دیکھا، اور ایسی دوستی کا کیا ثبوت ہے؟ اگر آپ مومنین کو دوست فرشتے مانتے ہیں اور دوست مانتے ہیں، بات صحیح ہے کہ آپ کے دوست مومنین ہیں اور وہی فرشتے ہیں، اور اگر آپ پر روحانیت منکشف ہو جائے تو آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، یعنی دوسرے لفظوں میں مومنین کو دیکھیں گے۔ وہی مومنین جو آپ کی زندگی میں آپ کے ممد و معاون تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، وہی دوست ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے دور کے فرشتے جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا اور نہ ان سے آپ کا کوئی واسطہ تھا، وہ کیسے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ اگر فرشتے انسانوں سے الگ تھلگ ہیں، الگ مخلوق ہیں، تو اس میں دوستی کا کیا ثبوت ہے؟ تو دنیا میں جو آپ کے دوست ہیں مومنین، وہی دوست آپ کے لیے رشتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیں کہ وہی کے لانے والے رشتے کون تھے؟ رسول کے دوست تھے، یعنی ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے، اور پھر کسی الگ تھلگ عالم سے فرشتے نہیں آیا کرتے تھے۔ یہی مومنین اپنی روحانیت میں رشتوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ ان مقالوں میں بہت گہرائی ہے، اور جس قدر بھی آپ توجہ سے ان کو پڑھیں گے اور گہرائی میں جائیں گے، اس قدر آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ موتی جو ہوتے ہیں اور سطحی سمندر پر وہ تیرتے نہیں ہیں، وہ تہ نشین ہوتے ہیں، یعنی موتی وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پر سمندر کی گہرائی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور جہاں
پر زمین کی سطح ملتی ہے وہاں پر موتی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے جو کامیاب کتابیں ہیں، مقالے ہیں، تحریریں ہیں، ان کی گہرائی میں جب تک نہیں اتریں گے اور الفاظ کا تجزیہ نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں اور بہت محنت سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اور سطحیت میں کچھ بھی نہیں، آپ سطحیت کو چھوڑنا۔ ہمارا مذہب باطنی ہے، روحانی ہے، تعویلی ہے۔ ان تین لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی حقیقتیں، روشن حقیقتیں گہرائی میں پائی جاتی ہیں۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ شخصی میں اور یہ سب منسلک ہیں، جو زندے ہیں وہ بھی، جو دنیا سے گزر چکے ہیں وہ بھی، اور اب جس طرح سے کہا کہ ہر مومن کی کم سے کم 3 پوزیشنز ہیں، ایک یہ کہ وہ بشر ہے، دوسرا یہ کہ عالم ذر میں ایک ذرہ ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ فرشتہ ہے۔ اور اس میں یہ تو زندے سے متعلق بات ہوئی، اور جو دنیا سے گزر جاتا ہے اس میں ایک بات کی کمی ہوگی، یہ کہ اس کا ظاہری جسم اپنا جسم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جسم چھوڑ دیا ہے۔ باقی وہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کہ وہ عالم ذر میں بھی ہوگا اور عالم عبادت میں بھی ہوگا، یعنی وہ ایک ذرہ بھی ہوگا اور وہ ایک فرشتہ بھی ہوگا۔ تو اسی میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے زندے میں اور مردے میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زندہ جو ہے یہ جسم رکھتا ہے، اور جو مردہ ہے وہ جسم نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا ذرہ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اور پھر ذرہ کو ذرا معنوی طور پر بڑھا کر جسم لطیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذرہ کامن ہے، جنرل ہے، اور جسم لطیف ایک اسپیشل لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بر وقت سب کو جسم لطیف نہ ملے، اور لیکن ذرہ جو ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں